آپ جی کی جی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ پاکستانی مسلمان سے بات کریں آپ؟ ہمیں قائد اعظم محمد الجناح کے احسان ہے ہمارے اوپر، ہم میجورٹی مسلمان ہیں، اپنی کمزوریاں انڈیا لے کے تو ٹھیک ہے، میرے خیال سے اب لنک پبلک کرنے مفتی کا. جی صاحب یہ جو مدرسے ہیں جی تو یہ تو ایک چھوٹے لیول پہ بات ہے. اسی طرح کوئی ملک اگر چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے تو وہ IMF سے قرضے لینے بند کر دے. جی 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 بالکل، آئے اور آئے بالکل صحیح کہا. اور ایک ملک ہے جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ لے لو کسی طریقے سے IMF سے قرضے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لیں گے، چٹائی پر اب بیٹھیں گے اور روکھا سوکھا کھائیں گے، IMF سے قرضہ نہیں لیں گے. اب اور اگر چونکہ مفتی صاحب جی 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 بات جی میں، اور چونکہ IMF سے قرضہ نہیں لیا اس لیے اس ملک کو کوئی ریکگنائز بھی نہیں کر رہا ہے. چونکہ شرط یہ ہے کہ پہلے قرضہ لو اور اس کے بعد ہمارا نظام تعلیم اپنے اسکولوں میں لے کر آؤ، ہمارا کریکولم اپنے اسکولوں میں لے کر آؤ تو ہم تمہیں ریکگنائز کریں گے. یہ شرطیں ہیں. جی ہاں جی اب اجازت ہے اگر، کیونکہ میں جی سمجھتا جی ہوں جی یہ آگے تو بڑھتے ہیں. جی ہاں کیونکہ اب یہ آزاد والی بات گفتگو ہو ہی گئی ہے تو پہلی بات اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ تو آزاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ آج آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ نیوز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ دو سوال جو میں نے کرنے تھے بڑے امپورٹنٹ ہے، حالانکہ مجھے پتا ٹائم زیادہ ہو گیا، بٹ آئی فیل دے آر ویری امپورٹنٹ، تو اس لیے جی جواب دینا ضروری ہے. ساحل ادیم صاحب جو ہیں ان کے اگینسٹ جو بھی آپ کے اشکالات ہیں یا ہمارے جو مطلب جو ہم پوائنٹس اٹھاتے ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم کوئی پرائیویٹلی اب نام چھپا کے بات نہیں کرتے. تو کیا ہوا، کل ہمارے پاس ایک ساحل ادیم صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ویڈیو دکھایا مفتی یاسر کا، جس میں وہ جو ہے نا میرے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اکثر میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نظام کی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں اور آپ غلام ہیں. دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کو، جو انڈیا کے جو مسلمز ہیں وہ انفیریورٹی کا شکار ہیں. تیسرا، انہوں نے یہ کہا کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی کو چاہیے کہ وہ صرف انڈین مسلمز کو ہی مخاطب کریں. آپ پاکستانی مسلمانوں سے بات کرنے کے لائق نہیں ہیں، پاکستانی مسلمان آزاد ہیں. تو یہ مفتی صاحب پہلا ایک سوال ہے، تو اس پہ اگر آپ کوئی اپنا انپٹ دینا چاہیں گے. مجھے کچھ لوگوں نے یہ شارٹ کلپ بھیجی اور میں نہیں سمجھتا کہ بدتمیزی کا جواب بنتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنا جس طرح ہم نے اپنا نظریہ رکھا کہ بلکہ آیتوں سے استدلال کیا، اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، میں نے کون سا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. obviously بات ہے کہ وہ قیصر احمد راجہ صاحب کی اسٹریم پر آئے تھے، شاید 1 سال ہو گیا. اس وقت میں نے ان کے ہی چینل کے اوپر جا کر ایک کچھ بات رکھی تھی. اب وہ ایگزیکٹلی کیا بات تھی شاید وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ویڈیو موجود ہے. اب اس کا جواب اگر انہوں نے آج دیا ہے تو میں، خیر مجھے یہ توقع تو نہیں تھی ساحل ادیم سے کہ وہ انسان کا بچہ بن کر جواب دیں گے، لیکن یہ بھی توقع نہیں تھی کہ جس نظام کی وہ بات کر رہے ہیں اس نظام کے اصولوں کے برخلاف جا کر، اس نظام کے بنیادی اصولوں کے برخلاف جا کر وہ نظام کے حق میں بات کریں گے. اس نظام کا جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے؟ لا تنابزوا بالالقاب، کہ لوگوں کو الٹے سیدھے لقب نہ دو. اسی طریقے سے اس نظام کا جو ایک بنیادی اصول سورہ حجرات میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ پہلی قوم سے بہتر ہو. ٹھیک ہے، اس نظام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب تم بات کرو کسی سے تو تم علمی انداز میں گفتگو کرو، اور اگر جہالت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو تمہاری طرف سے کیا، اگر سامنے والا جاہل ہے تو پھر تم اس سے گفتگو ہی نہ کرو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل تم سے خطاب کرے تو اس سے کہو بھائی السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم اپنے ان کاموں کے اندر بزی رہو. تو بجائے اس کے کہ وہ میرے دلائل کا جواب دیتے، وہ شارٹ ویڈیو ہی تھی، شاید 1 آدھ منٹ کی تھی، کہ جس میں وہ میرے خاندان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، میرے والد اور دادا کے تعلق سے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یہ صحیح ہے، یہ ان کی تربیت ہے، ہماری تربیت نہیں ہے کہ ہم ان کے والد یا ان کے دادا کے تعلق سے بات کریں. ہر ایک کی اپنی تربیت اور اپنا ظرف ہوتا ہے، انہوں نے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھایا ہے، اور ان کو فالو کرنے والے اسی ظرف اور اسی تربیت کے پروردہ ہیں. ہماری الحمدللہ تربیت ایک اسلامی ماحول میں ہوئی اور بہت اچھی ہوئی ہے، تو ہم اس لیول کے اوپر کبھی نہیں گریں گے. رہی یہ بات کہ میں چونکہ انڈیا سے ہوں تو پھر مجھے انڈین مسلمز کے تعلق سے بات کرنی چاہیے، تو بھائی یہ تو نظام کے ہی، یعنی جس نظام کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ پوری امت ایک امت ہے، اور جس نظام کی وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اسلامی نظام ہمارا مقصد ہے، یعنی فوری طور پر خلافت وغیرہ قائم ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب خلافت قائم ہوگی تو پوری امت ایک جگہ آئے گی،
اور پھر آپ مجھے یہ کہیں کہ نہیں میں صرف انڈیا کے تعلق سے بات کروں, میں صرف ایک خاص علاقے کے تعلق سے بات کروں, تو بھائی یہ تو آپ کے نظام کے ہی خلاف ہے نا, اس کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. تو تیسری بات اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میں نے جو بھی دلائل دیے تھے وہ دلائل میں نے جس کتاب سے دیے تھے وہ کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے, اب ان کی جمع کردہ ہے. تو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم پاکستان سے سب جانتے ہیں, اور اب اگر کسی کو یہ کہنا کہ نہیں یہ تو ایک انڈین مسلم ہے, لیکن وہ بات کہاں سے کر رہا ہے, وہ ایک پاکستانی مسلم کی کتاب سے, ایک پاکستانی عالم کی کتاب سے کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے جو علماء ہیں ان کا نظریہ بھی پھر وہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری ساحل صاحب کی کہ پاکستان میں پاپولر ہونے کے لیے ایک چیز بنیاد ہے, اور وہ یہ کہ آپ علماء کو گالی دینا شروع کر دیں. تو اف اٹ از ہز ایجنڈا تو وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کی گالیوں کا جواب کبھی گالیوں کی شکل میں نہیں جائے گا, نہ میری طرف سے جائے گا نہ ہمارے کسی پینلسٹ کی طرف سے جائے گا. ہاں دلیل اگر مناسب دیں گے تو دلیل کا جواب ہم ضرور دیں گے. ہم پازیٹیولی کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں, اور آج جو اتفاق سے میں نے آپ کو پوری شروع میں داستان سنائی ہے اسکول کی, یہ الحمدللہ ہمارے پازیٹیو کام کی ایک دلیل ہے کہ ہم زمینی سطح کے اوپر بھی اور اسی طریقے سے جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی جہاں جہاں افراد ہیں وہاں کے تقاضوں کے اعتبار سے پازیٹیولی کام کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہمارے اندر الحمدللہ نہیں ہے. ہمارے کام کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ فلاں برا ہے ہمارے اور فلاں ایسا ہے ویسا ہے. ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اور یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق اور ہم یہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے. بالکل صاحب, میں سمجھتا ہوں آپ نے اس ایشو کو ڈائلوٹ کر دیا, ختم کر دیا ہے. بس مجھے پتا ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے, بٹ آج میں غور و فکر کر رہا تھا اس پہ, تو مجھے جو بات سمجھ آئی کہ اصل میں جو پرابلم ہے ہم یہ کہتے ہیں اطہر بھائی کہ دیکھیں ایک تو ہے حقیقت کا ادراک, ریالٹی کو جاننا. تو ریالٹی کو تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اسلام ریالٹی ہے, تو اس کے ریالٹی کو اگر اس کے ہائرارکی کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رکھا جائے تو وہ ریالٹی پھر وہ ریالٹی نہیں رہ جاتی ہے. تو ہمارا جو سارا تنقید ہے ان کے اوپر وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو اسلام کے ریالٹی کی جو ہائرارکی ہے نا اس کو آپ انٹیکٹ نہیں رکھ رہے ہو, آپ اوپر نیچے کر رہے ہو ہائرارکی کی. تو آپ اس کا جواب نہیں دے کے بدتمیزی کی باتیں کرنا, یا تو وہ انکار کر دیں, وہ بولیں کہ اسلام کے اندر یہ ہائرارکی کا کوئی کانسیپٹ, ریالٹی کے اندر ہائرارکی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, یا تو وہ اس طرح کی بات کریں. یا پھر اگر جو ان کے اوپر ہماری تنقید ہے کہ آپ ہائرارکی کو کیوں انٹیگریٹ نہیں رکھ رہے ہیں, آپ ہائرارکی کو آگے پیچھے کیوں کر رہے ہیں. ایمان کی جو ہائرارکی ہے وہ عبادت کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو عبادت کی ہائرارکی ہے وہ معاملات کی نہیں ہے. اگر کوئی اس ہائرارکی کو چینج کرے گا تو بھائی ہم تو آئیں گے نا بات کرنے کے لیے. بھائی ہم نے اسلام کو ایسے نہیں, علماء نے نہیں سمجھا, ہمارے کسی اسلاف نے نہیں سمجھا اسلام کو اس طریقے سے, اس ہائرارکی میں جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو آپ اس طرح کی بدتمیزی کریں تو درست نہیں ہے. باقی کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے.